کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بے چین تھے عالم روا میں، ان کا نواسا شہید ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں سدا پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ۔ اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جن کے بارے میں یہ سارے تنظیموں کے سربراہ، نہیں جی شمر جو تھا وہ تو ان کا اعلی کار نہیں تھا، اہل کار تھا۔ اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غلط کر رہے تھے، وہ ایک حکمران کے اہل تسلیم کر لیا تھا۔ کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا، جس سے میں نے کہا اور علامہ ابوالکلام آزاد نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے، ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قائم کر سکتے۔ اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کے لیے اٹھا اس کو باغی اور مجرم کہتے ہو، پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو؟ اپنے دعوے کے خلاف تم غلط باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف خلافت کے مدعی ہو، دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا۔ میں یہ حقائق اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں، میں نے جو اس بارے میں جو پڑھا دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوا نہیں سکا، آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا، ورنہ اس پر ایک مبسوط کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی تھی۔ یہ کوئی واقعہ، یہ اسلام کا ایک روشنی کا منار ہے، اگر یہ ڈھہ گیا اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ تو پیغام ویسے ہی دے دیتے نا کہ امام حسین رضی کی قربانی، ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کے لیے حسین ایٹم بم ہے۔ اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ برے کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، طاقت کوئی چیز نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑے ہیں ساتھ یا زیادہ، نہیں، جتنے ہوں لے کر میدان میں نکلتے۔ جو سبق ہے جو ان لوگوں کے لیے تو موت ہے، یہ امام حسین رضی کے جن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں؟ رسمی طور پر سیکرٹری لکھ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بہن سے زنا کیا، جھوٹ بات، ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں یزید کو کچھ برا بلا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں تھیں۔ برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ۔ اصل اعتراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے، ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں، وہ شراب نہ پیتا اور نماز نہ، جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دوں گا اس سلسلے میں، کیونکہ وہ نایاب ہے۔ وہ میرے بچے نے کوشش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کرمی جو تھے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لایا، بڑی محنت کیا جعفر بچے نے اس بارے میں۔ آزاد نے لکھا کہ بنو امیہ کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبنی، کفر جلی کا ننگا کفر، کہ تشدد سے اور زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور جب زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے وہ فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے، کوئی حق نہیں۔ مسلمان امت کا حق ہے کہ اپنے لیے اپنا قائد چنے۔ ایک شخص زبردستی بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں بیعت لیتا ہے، یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، نمازی ہو، دیندار حاجی ہو، انتہا درجے کا بدماش۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاصبانہ، اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھی گئی، کس طرح بیعت چلے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آ سکتی۔ امیر معاویہ رضی نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا، جو رشوت سے ہاتھ میں آ گئے، پیسہ دیا، جو تلواروں کے ذریعے ڈرائے جاتے تلواریں ان کے سروں پر لڑائی گی۔ اس لیے مسجد مدینہ میں جو بے حرمت بخاری شریف میں سنا، اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے، جس کے بارے میں رسول اللہ غمگین پایا گیا اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ البانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہ رہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہے ہیں، فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے۔ آپ نے کبھی نام نہیں لیا، ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا، اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ۔ اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ کون